الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ معزز ناظرین، قرآن کریم کی اس محفل میں آپ کا استقبال ہے۔ خلاصہ قرآن کریم کی اس مجلس میں ہم ایک پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان کی گئی بنیادی ہدایتوں پہ غور و فکر کی نگاہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے ان ہدایات سے اپنے آپ کو منور کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت اس لیے ہے کہ ہم اس پہ غور کریں، اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں، اسی کی طرف لے جانے کے لیے دراصل یہ ایک ذریعہ ہے کہ ہم بنیادی ہدایات پہ غور کریں۔ ہم جب 8واں پارہ کھولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے اپنے آپ کو منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ تمام لوگ ایسے نہیں جو حق قبول کر لیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کے سامنے ان کے مطالبوں کے مطابق بھی ساری نشانیاں پیش کر دی جائیں تو بھی وہ قبول نہیں کریں گے۔ وہ جو چاہتے ہیں اگر ان کی بات مان بھی لی جائے پھر بھی وہ قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ لاکھ بہانے بنا لیں گے، لاکھ بہانے بناتے ہیں، اس لیے بناتے ہیں کہ وہ حق کو قبول نہ کریں۔ ان کے پاس فرشتے بھی اگر بھیج دیے جائیں، اگر ان کے سامنے مردے اٹھ کر بات کرنے لگیں، تمام موجودات بھی اگر ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیے جائیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ لوگ بہانہ باز ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام سچا ہے، انصاف کے اعتبار سے، سچائی کے اعتبار سے یہ کلام کامل ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی سمجھائی گئی ہے کہ اکثریت کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کی بات مانیں گے تو لوگ تو آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننی ہے۔ اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلنا ہے، ورنہ اگر زیادہ تر تعداد کو دیکھنے کے چکر میں رہیں گے تو گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَإِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ یہ اٹکل پچو باتوں کو مانتے ہیں، وہم و گمان میں جیتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسے لوگوں کی بات ماننے لگیں تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، وہ گمراہ کر دیں گے آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ چلنا ہے، اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اسی میں بھلائی ہے، لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کے احکام بیان کیے ہیں اور بتلایا ہے کہ جن پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے وہ کھانا کھانا ہے، جن پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، چڑھایا گیا ہے کسی اور کے نام پہ، وہ کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر اہل کتاب کے کھانے کے سلسلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل بیان کی ہے اور بتلایا ہے کہ ہدایت و ضلالت کی جو طلب ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے وابستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے۔ ہدایت و ضلالت کا یہ پورا معاملہ اللہ پاک کی مشیت اور اس کی مرضی سے منسلک ہے، اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسلام کی خاطر، اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ضلالت اور گمراہی دونوں یقینی طور پہ ڈائریکٹ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستہ ہے۔ ہمیں ہر صورت میں اس حقیقت کو یاد رکھنا ہے اور طلب ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہتا ہے انہیں الٹتا پلٹتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھیرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھلائی پہ استقامت کی دعا کرنی ہے۔ یہ استقامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس سلسلے میں
کوئی اور ہماری مدد بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مویشیوں کا ذکر کیا ہے، اور کفار و مشرکین کی جو عملی کیفیت تھی، جو ان کا کردار تھا، اس سلسلے میں ان کی خلی کھولی گئی ہے۔ وہ کس طرح سے عجیب و غریب انداز میں تقسیم کرتے تھے۔ جب سوچئے جو اللہ پاک کا ہے وہ ہمارے معبودوں تک پہنچ جاتا ہے، ہمارے معبودوں کی طرف بھی جا سکتا ہے، لیکن جو ہمارے معبودوں کا ہے وہ اللہ پاک تک نہیں جائے گا۔ عجیب، پہلے تو اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، اور اس پہ بھی جن کو آپ نے شریک بنایا ہے ان کو ہی ترجیح دینی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر۔ پھر کھانے کے سلسلے میں، مویشیوں کے سلسلے میں اپنے طور پہ بہت ساری چیزیں گھڑ لینا، اپنے طور پہ اصول و ضوابط طے کر لینے، جن کی کوئی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بیان کی، نہیں اتاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام کیفیات بیان کی ہیں اور بتلایا ہے کہ یہ سب گمراہی کے ذرائع ہیں۔ ان چیزوں سے اہل ایمان کو بہرحال بچنا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھلوں کی نعمتوں اور مویشیوں کی نعمت کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ ہم نے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں وہ کھاؤ، مویشیوں میں جو چیزیں ہم نے حلال کی ہیں وہ کھاؤ، جو پھل ہم نے تمہارے لیے رکھے ہیں ان پھلوں سے استفادہ کرو، اسراف سے کام مت لو، غیر ضروری طور پہ ناجائز طریقے سے مت استعمال کرو، سلیقے سے، جائز طریقے سے، مباح طریقے سے، اس طرح سے جس طرح سے کرنا چاہیے استعمال کرو۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے ہم انسانوں کے لیے ہی رکھی ہیں۔ جو حرام ہیں جیسے مردار ہے، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور غیر اللہ کے نام پہ چڑھائی گئی ہوئی چیزیں ہیں، تو ان سے بچو۔ بقیہ جو چیزیں ہیں ان سے استفادہ کرو، اسراف سے کام مت لو۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام نہیں کیا ہے انہیں اپنے طور پہ حرام مت کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم نصیحتیں کی ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ یہ نصیحت کرتا ہے، بہت کان دھرنے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے بچوں کو اس ڈر سے مت قتل کر دو کہ تمہیں فاقہ کشی ہو جائے گی۔ آج کی دنیا میں، اتنی ترقی یافتہ دنیا میں بھی، جب مختلف ذرائع ہیں، لوگوں کو یہ حقیقت یاد نہیں رہتی اور وہ مختلف طریقوں سے اپنے بچوں کو قتل کرنے کی غلطی کرتے ہیں، اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھداری دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ ہمیں کھلاتا ہے وہی اللہ ہمارے بچوں کو بھی کھلائے گا۔ یہ ایمان بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے کہ ظاہر و باطن ہر طرح کی بے حیائی سے بچو، ناحق قتل مت کرو، یتیم کا مال ناحق مت کھاؤ، وزن کرو تو پورا کرو، بولو تو انصاف سے کام لو، کسی کا لحاظ مت کرو، کسی کو دیکھ کر، منہ دیکھ کر پھر مت جاؤ، حقیقت سے، حق سے، انصاف سے پھر مت جاؤ۔ جو بھی حق ہے، جو سچ ہے، اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ وہ حق اور سچ کے ساتھ ہوں گے، بولیں گے تو سچ بولیں گے اور حق پہ قائم رہیں گے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دکھائی ہوئی سیدھی راہ ہے، اس راہ پہ مسلمانوں کو چلنا ہے، اس اخلاص کو لازم پکڑنا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت حنیفی ہے اس کو لازم پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے، جو توحید سے عبارت ہے، شرک کی مخالفت سے عبارت ہے، جو اس بات کا اعلان ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ جو ہم سب کچھ کرتے ہیں، جو کچھ بھی عبادتیں کرتے ہیں، ہم مناسک ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ ہم شرک کے خلاف ہیں، ہم شرک نہیں کر سکتے۔ یہ جو ملت ابراہیمی کی بنیاد ہے، اس بنیاد کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم سب کچھ اللہ پاک کے لیے کرتے ہیں، یہی اخلاص ہے، اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، اور یہی نیت ہمیشہ، اس نیت کا ہمیشہ ہم ایمان والوں کو جائزہ بھی لینا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے میں سورہ اعراف بھی ہے، اس کے شروع میں قرآن کریم کی عظمت بیان کی گئی ہے اور بتلایا گیا ہے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، سامان ہدایت ہے، اور ظاہر ہے کہ جب سامان ہدایت ہے تو اسی کا اتباع بھی ہونا چاہیے۔ پھر اس حقیقت کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی گئی ہے کہ قیامت واقع ہوگی اور میزان بھی قائم ہوگی۔ والوزن یومئذ الحق، حق ہے یہ وزن، ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ابلیس سے کہا کہ اسے سجدہ کرو تو اس نے منع کر دیا، کہ میں تو اس سے انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، آپ نے اسے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، میں کیسے اسے سجدہ کروں گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تم راندہ درگاہ ہو جاؤ،
تم نے ہماری حکم عدولی کی ہے کہ اچھا جب آپ ہمیں راندہ درگاہی کر رہے ہیں تو ہمیں یہ موقع دیجئے کہ ہم آدم کی آل اولاد کو، بنی آدم کو ہم گمراہ کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، تمہارا بھی اور جو تمہارے راستے پہ آئیں گے ان تمام کا ٹھکانہ ہم جہنم بنانے والے ہیں۔ تو بہت زیادہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مہلت مانگی ہوئی ہے اور وہ بنی آدم کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس نے آدم و حوا علیہما الصلاۃ والتسلیم ان دونوں کو بھی بڑی چالاکی سے بہکایا، جا کر کے ایسے ملا جیسے وہ کتنا بڑا خیر خواہ ہے، میں تو تمہارا بہت زیادہ خیر خواہ ہوں، یہ درخت کا کھا لو۔ اور ہمارے آدم علیہ السلام سے وہ غلطی ہو گئی اور اس کی پاداش میں انہیں زمین پہ آنا پڑا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ بے پردہ بھی ہو گئے۔ پھر انہیں احساس ہوا، جنت کے تنے وہ لے کر کے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانکنے لگے۔ یہ بے پردہ کرنے کی کوشش شیطان کی بہت ہی پرانی کوشش ہے۔ آج کے زمانے میں بھی شیطان لگاتار ہمیں بے حیائی اور بے پردگی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ وہ تمام لوگ جو اس راستے پہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں شیطان ہیں، شیطان کے دوست ہیں اور ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس پورے واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 بڑی بڑی نصیحتیں بھی کی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ جو لباس اللہ تبارک تعالیٰ نے اتارا ہے، یہ پوشاک، یہ حیا کے لیے ہے، یہ تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے ہے، ستر پوشی ہے اس میں، اور اس میں زینت بھی ہے۔ اس لیے شیطانوں کی باتوں میں مت آؤ، لباس کا جو سلیقہ اسلام نے سکھایا ہے اس سلیقے کو برتو، ساتھ ہی شیطان کی پیروی مت کرو۔ شیطان نے تمہارے باپ کو بہکایا، یہ تمہیں بھی بہکانے کی راہ پہ لگا ہوا ہے، شیطان کی بات میں مت آؤ۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک تیسری بڑی نصیحت کی ہے کہ جب مسجد جاؤ تو سامان زینت اختیار کرو اور کھاؤ پیو، اسراف سے کام مت لو۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک اور بات یہ کہی گئی ہے کہ جو لوگ انبیاء کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور ان کی راہ پہ چلتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور جو انبیاء کی دعوت قبول نہیں کرتے، نہیں مانتے، ان کے لیے بہرحال کامیابی نہیں ہے۔ پھر جنت اور جہنم والوں کے درمیان جو گفتگو ہوگی وہ منظر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اہل جنت کس طرح سے خوش ہوں گے، اور اہل جہنم سے پوچھیں گے ہم سے اللہ پاک نے تو جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا، تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اہل جہنم کو بھی اعتراف ہی کرنا پڑے گا۔ اہل جہنم وہ جب دیکھیں گے جنت والوں کو ان نعمتوں میں تو کہیں گے کہ بھائی تمہارے پاس تو ساری نعمتیں ہیں، ذرا کچھ ہمیں بھی دے دو، پانی ہی دے دو۔ جنت والے کہیں گے کہ نہیں یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ حرام ہے آپ کے اوپر۔ ایک تیسرا گروہ بھی ہوگا وہاں اہل اعراف، اور ظاہر ہے کہ اس صورت کا نام اعراف ہے، وہ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، وہ بیچارے جب اہل جنت کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ ہم جنتیوں میں سے ہوتے، اور جب اہل جہنم کو دیکھیں گے تو اللہ سے پناہ مانگیں گے کہ ایسے لوگوں میں سے ہمیں مت بنا۔ ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نوح، ہود، صالح، لوط اور شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی قوم کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دی، برائیوں سے روکا، اور کس طرح قوم نے ان کے ساتھ نافرمانی کی، اعراض کا راستہ اپنایا، اور جب ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کس طرح سے عبرت بنا دیا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ نبیوں کی تعلیمات کے مطابق نہیں چلیں گے، برائیوں پہ اڑیں گے، نبیوں کا مذاق اڑائیں گے، حقیقت کو قبول نہیں کریں گے، سچ نہیں مانیں گے، شرک نہیں چھوڑیں گے، توحید کا راستہ نہیں اپنائیں گے، تو لازمی طور پہ اس کے بعد کی جو کیفیت ہے وہ اس کیفیت سے آپ کو دوچار ہونا پڑے گا۔ ان تمام نبیوں کہ جو یہ واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں مختلف سلیقے سے، مختلف انداز میں تبشیر و انذار کے ساتھ بیان فرماتا ہے، وہ اس لیے کہ ہم اچھی باتوں پہ عمل کریں، برائیوں سے رکیں، نبیوں کا جو راستہ ہے اس راستے کو اپنائیں۔ انہوں نے جس توحید کی، جس ایمان کی، جس دین کی طرف بلایا ہے، جس سچائی کی طرف دعوت دی ہے، اس سچائی کو قبول کریں اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیں، شرک سے بچائیں۔ یہی نبیوں کا راستہ ہے، یہی نبیوں کی دعوت ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔